وقت تھا وقت مسیحا، حیران ہوتا ہے انسان، آقا نے جو فرمایا من و ان پورا ہوا۔ جو مسلمان علماء تھے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں جس میں وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ وہ وقت ہے امت مسلمہ پر کہ وہ امام ضرور آنا چاہیے۔ دنیا کہتی تھی کہ دیکھو ہم اس شخص کو کیسے مان لیں، اب جب یہ ہو گیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ خدا عرش سے فرما رہا ہے کہ غلام احمد کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق وہ وقت آیا کہ جب ایمان سریا ستارے پہ چلا گیا، دین دنیا سے اٹھ گیا، مسلمانوں کا آپسی اتحاد تقریباً ختم ہو کر رہ گیا، دنیا کی حالت چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ اب اس مسیح اور مہدی کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ قادیان میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ دنیا کہتی تھی کہ دیکھو ہم اس شخص کو کیسے مان لیں۔ ایک آدمی روزانہ مولوی کو متعلق آتا کہ روزانہ اعلان کرتا تھا کہ لوگوں یہ آدمی جھوٹا ہے، ابھی تو سورج گرہن چاند گرہن نہیں ہونا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند اور پھر سورج اور ماہ رمضان موجود اور خدا کا مہدی موجود جس نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا۔ وہ مولوی جو گلیوں میں اعلان کرتا تھا کہ امام باقر کی روایت ہے سورج اور چاند گرہن ماہ رمضان میں، ابھی دیکھو بھائی یہ پوری نہیں ہوئی، جب یہ پوری ہوئی سنا گلیوں میں روتا تھا اور سر کو پیٹتا تھا کہ اب لوگوں نے مرتد ہو جانا ہے، اب لوگوں نے کافر ہونا ہے، دنیا تو مرزا کے پاس چلی جائے گی۔ اب جب یہ ہو گیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا سورج گرہن اور چاند گرہن لگانا مرزا صاحب کے ہاتھ میں یا بس میں ہے یہ بات؟ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امام ابھی نہیں آیا ہوتا تو لوگ اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سعید روحیں ہوتی ہیں اس کو قبول کر لیتی ہیں، اور جو سعید روحیں نہیں ہوتی ہیں اس کی مخالفت کے اس کے مشن کو روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان مخالفین کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کروں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کروں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس ایمان کو دلوں میں دوبارہ زندہ کروں جس ایمان کے نمونے ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں دیکھے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حقیقی معنوں میں مسجدیں آباد ہوں، وہاں جس رنگ میں سچی عبادت کرنے کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور یہ معیار آپ نے اپنے ماننے والوں میں اس وقت قائم فرمائے جب کہ دنیا زندہ خدا کے کلام کرنے کا انکار کر چکی تھی۔ دنیا کہتی ہے کہ خدا پہلے جو ہے وہ بولتا تھا، محمد رسول اللہ کے بعد بولنا بند ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کوئی ان سے پوچھے مولویوں سے کہ خدا کی کوئی صفت معطل بھی ہوتی ہے؟ وہ خدا کیسا؟
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے، بلکہ عملی طور پر لوگوں کا زندہ خدا سے تعلق قائم فرمایا۔ کلات کے نواب کی مجلس عاملہ کے ممبر تھے محمد الیاس صاحب، اور بعض علماء اس کے ممبر تھے یہ عاملہ کے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تو جو عاملہ کے رئیس تھے انہوں نے باتوں میں کہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے، اور بات لوگوں نے بھی کہ عجب بات ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد وہی الہام سلسلہ یہ ختم ہو، اب خدا نہیں بولتا۔ پیچھے سے ایک مولوی صاحب بولے، کہنے ہاں ایک ہیں قادیان شہر میں رہتی ہیں مولوی صاحب، ان کا نام غلام احمد، وہ کہتے ہیں خدا بات کرتا ہے، خدا بولتا ہے، خدا وہی کرتا ہے۔ محمد الیاس سب کھڑے ہو گئے، کہنے کہ پھر بتانا ان کا نام۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ایک شخص ہے پوری دنیا میں اس وقت جو کہتا ہے خدا بولتا ہے۔ انہوں نے وہ نام لکھ لیا اور شہر بھی قادیان لکھ لیا۔ جب وہ آئے وہ کہتے ہیں میں پوچھتا کلات سے ادھر ادھر لاہور، بڑی مشکل سے، ٹرینیں نہیں، جہاز نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی، بڑی مشکلوں سے آتے تھے لوگ۔ خیر وہ مختصر کروں، بات لمبی ہوتی ہے۔ محمد الیاس صاحب آئے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مسجد قادیان پہنچ گیا، اور میں نے مسجد پوچھی، انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا بس اذان ہوئی، اب آیا جاتے ہوں گے۔ کیسے مسجد کے سین میں کھڑا تھا، ایک نہایت ہی پیاری سے انداز میں کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا پچھلی طرف سے، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور پچھلی مڑ کر دیکھا تو حضرت صاحب کھڑے۔ میں نے کہا آپ مرزا غلام احمد قادیانی آپ ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے قبل اس کے مجھے جواب دیتے فرمائے آپ کا کیا گم ہو گیا ہے؟ مولوی الیاس صاحب کو حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا کیا گم ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضور میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ وہ سن کے آئے تھے نا وہاں بحثیں کر کے، میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو آپ ڈھونڈنے کے لیے اچھی جگہ پہ، صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا دعویٰ ہوگا کہ آپ سے خدا کلام کرتا، مجھے کیا پتہ کہ آپ سے خدا کلام کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا چاہے تو آپ سے بھی کلام کرے گا۔ وہ کہتے میں اور حیران ہو گیا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ جب ہماری بیعت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا آپ سے بھی کلام کرے گا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا جی ابھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد آئے محمد الیاس صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ اسی دن بیعت کی، ساری رات مجھے الہامات ہوتے رہے۔ جب جلوہ تیری، ایسی ہی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی مردوں کو زندہ کر کے ایمان کی ایسی روح پھونکی کہ ان سے خدا کلام کرنے لگا۔ کوئی ایک اعجاز نہیں ہے، کس بات کا تذکرہ قبولیت سے دعا کا اعجاز لے لے۔ شیخ زین العابدین صاحب کہتے ہیں میری بیوی کو 18 ہو گیا اور 4 بچے فوت ہو گئے، میں بیعت کی اور پھر واپس نہیں آیا، اس غم میں کہ چلتے ہیں حضرت صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ زور کا وقت تھا، حضور زور پڑھ کے دیکھا آ رہے تھے، جنہوں نے قادیان دیکھا وہ جانتے ہیں، مسجد مبارک کی طرف چھوٹی گلی ہے، اس میں آئے اور میں نے ہاتھ دست بوسی کی اور گلے لگا اور رو پڑا، اور ساتھی شیخ صاحب، حضور نے فرمایا شیخ صاحب کمال ہے، آپ نے بیعت کی اور پھر نظر نہیں آئی تو عرصہ گزر گیا، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟
میں نے کہا حضور میری بیوی کو 18 ہے، 18 ایک عورتوں کی بیماری ہوتی ہے کہ بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا چاہتی ہیں، چاہیں نور الدین صاحب سے کچھ علاج وغیرہ دوائی لے لیں؟ میں کہا نہیں حضور آپ دعا کر۔ اب گلی میں کہتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ شیخ صاحب نے خود الفضل میں لکھا ہوا یہ واقعہ ہوا۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ بگاڑتا ہے، حضور بھی زور کی نماز پڑھ کے سردیوں کے دن باہر آئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے۔ اب حضور آمین نہ کرائے، اب حضور کو کون کہے آمین؟ کچھ آدھا گھنٹہ سے زیادہ گزر گیا، میں نے میں پیچھے دیوار تھی ٹیک لگا دی کہ حضور مجھ سے زیادہ بوڑھے، میں تو جوان آدمی، اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، کوستا رہا تیرے 4 ہور مر جاؤں اللہ کرے، حضور نے تکلیف دی تھی تو آگے عصر بھلا ہو مؤذن کا، اس نے عصر کی اذان دی اور کہتے ہیں میں نے کنکھنی سے دیکھا آمین کہنے سے پہلے کوٹ اوور کوٹ جو حضور پہنتے تھے وہ گیلا ہوا، داڑھی ساری گیلی ہو گئی آنسوں سے۔ جب وہ مؤذن نے حضور تھوڑے سے کپ کپائے اور کہا آمین، اس کے مؤذن کی اذان، میں قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی کہ میں نے آپ کو بڑی تکلیف ہو۔ حضور نے پکڑ کے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگا شیخ صاحب بات تو سنیں، آگے بات جو اصل ہے۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے جب تک خدا نے مجھے آپ کے 7 بچے دکھا نہیں دیے، 5 بیٹے اور یہ بھی وضاحت 2 بیٹیاں، میں نے آمین نہیں کہی۔ ہے جب میرے خدا میرے پہ احسان تیرا، کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان تیرا۔ سعید روحیں اس وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے خلیفہ کے ہاتھ پر وہ سلام پہنچا رہی ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی۔ خدا عرش سے فرما رہا ہے کہ غلام احمد کی چائے ایسی ہے نا، اور جائیں کس بات پہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اس لیے مسیح اسلام نے فرمایا نا کہ ایک قطرہ اس کے فضل دریا بنا دی۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک احمدی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جائزہ لے کہ وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد وہ آپ کی باتوں پر کس قدر عمل کر رہا ہے۔ جب وہ یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنا جائزہ لیتا ہے اور پھر اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے نیکیوں میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ احمدی احباب کے لیے، ہم سب کے لیے یعنی ایک پیغام ہے، اور نہایت ہی پیارے انداز میں حضور اپنی کتاب فتح اسلام میں بیان فرماتے ہیں۔ فرما رہے ہیں اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے، اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟
वही जो बदी को छोड़ता है और नेकी को इख्तियार करता है और कजी को छोड़ता है और रास्ते पर कदम मारता है और शैतान की गुलामी से आज़ाद होता और खुदा तआला का एक बंदा मुती बन जाता है। मनाता तो कोई और ही आया होता।